امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ملاقات۔ آرمی چیف نے پاک بھارت جنگ بندی میں نتیجہ خیز کردار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی چیلنج سے نمٹنے کی صدر ٹرمپ کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار، قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان سے تجارتی معاہدے پر آمادگی کا اظہار بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کو حکومت کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ ملاقات میں ٹرمپ کے ہمراہ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اور سٹیو وٹکاف، فیلڈ مارشل کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دیا۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے مدعو کیا تھا۔ شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ کشیدگی ختم ہونا مثبت ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں سے تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات کی ہے۔ وہ ایران کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور مسئلے سے آگاہ ہیں۔ ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی۔ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات دونوں ممالک میں نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ دنیا کی نظریں امریکہ کے فیصلہ کن کردار کی طرف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کہتی ہیں بھارت اس وقت تنہائی کا شکار، وہاں صف ماتم ہے، ان کو سمجھ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ سینیٹر فیصل باوڈا کہتے ہیں امریکی صدر نے کبھی کسی آرمی چیف کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جیتے ہوئے سپہ سالار کی حیثیت سے گئے، ان کی وجہ سے ملک کو عزت ملی۔ امریکی صدر نے جو الفاظ کہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ مشال ملک کہتی ہیں فیلڈ مارشل نے ثابت کیا کہ پاکستان جھکتا نہیں، جھکا دیتا ہے۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں نکل آئی ہیں کیونکہ پاکستان سرخرو ہوا۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کی تعریف۔ پاکستانی سرحدوں مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم کے اظہار پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان حالیہ بحران میں ایک اہم اور اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ ایک سنگ میل ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں ایسی گرمجوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بھارتی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانہ ڈیزاسٹر اور مودی جی کی ناکامی قرار بھی دیا۔ مودی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ویڈیو کانگریس نے شیئر کر دی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ظہرانہ کر رہے تھے اور مودی G7 رہنماؤں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوا رہے تھے، فوٹوگرافی کر رہے تھے، تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے تھے۔ در حقیقت پاکستان نے مودی کو دنیا میں تنہا کر دیا، بھارتی خارجہ پالیسی کو خاموش کرا دیا۔ دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل کی بارش کر دی۔ یروشلم، تل ابیب، رمات گان سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیہ میں ہولون شہر میں بھی تباہی پھیل گئی۔ ایران نے بیر شیبہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورس کے کمانڈر اینڈ انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹرز کو سجیل میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ گاؤیام ٹیکنالوجی پارک میں آرمی انٹیلیجنس کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل پر حملوں کی 12ویں لہر میں سجیل میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل کا ایران کے آراک ہیوی واٹر ری ایکٹر پر حملہ۔ ایرانی حکام کے مطابق کسی قسم کی تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تنصیب کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ تہران میں ایران کے داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران اور کاراج میں بھی حملے کیے، پیام ہوائی اڈے کے قریب حملے کیے۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے متعدد ڈرونز گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی لیکن حتمی حکم جاری نہیں کیا۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے منگل کی رات سینئر مشیروں کو بتایا ایران پر حملے کا فی الحال حتمی حکم نہیں دیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرتا ہے یا نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے فردو میں اہم ایرانی جوہری تنصیبات حملے کا ممکنہ ہدف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فردو پلانٹ سے متعلق معاملات خفیہ ہیں۔ ایران پر حملوں سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران تنازع پر اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہوں، یہ ایک نازک معاملہ ہے مگر اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ روس نے ایران کو ماضی میں فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔ ایران کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا ہم جوہری ہتھیاروں پر یقین نہیں رکھتے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا تو ہمارے پاس جوابی کارروائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
ہم ہمیشہ سفارتکاری کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے عوام روزانہ بمباری کا شکار ہوں تو ہم مذاکرات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی محاذ بھی گرم۔ یورپی وزرائے خارجہ ایران سے کل جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس، برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن کونسل خانہ میں ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر ایران اسرائیل جنگ کے خلاف مظاہرہ، امریکہ سے اسرائیل کو روکنے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ تہران میں لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ازبک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے ایجنڈے پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس 21 اور 22 جولائی کو استنبول میں ہوگا۔ دونوں وزرائے خارجہ کی OIC اجلاس کے موقع پر ملاقات طے ہے۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مختصر فیصلہ آج دوپہر 2 بجے سنایا جائے گا۔ عدالت نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، لوگوں کو ان کی دہلیز پر علاج کی سہولت پہنچانا میرا خواب تھا۔ 911 کلینک آن ویلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے۔ صحت کے شعبے میں ہمیشہ صرف نون لیگ کے دور میں کام ہوا۔ ملک کا دفاع کرنے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مشکل حالات میں عالمی سطح پر ملک کی ترجمانی کی۔ آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کڑا وقت آئے تو ہر بچہ، نوجوان اور بوڑھا اپنے وطن کے لیے لڑے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا دورہ، پیداواری یونٹس کا معائنہ کیا، عملے کی فنی مہارت، عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ملکی دفاع کو مضبوط بنانے میں POF کے مؤثر کردار کی تعریف کی۔ قومی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا، پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا اولین ترجیح ہے۔ کمبر کے علاقے سجاول جنیجو میں ایزی لوڈ نہ کرنے پر جھگڑا، فائرنگ سے 2 افراد قتل، 2 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک پولیس اہلکار امتیاز بھی شامل ہے۔ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر موت بانٹنے لگے۔ راشد منہاس روڈ پر ریت سے بھرا ڈمپر ڈبل کیبن گاڑی پر الٹ گیا، خاتون اور بچی جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کرین کی مدد سے ڈمپر کو ہٹا کر گاڑی میں پھنسی لاشیں اور زخمی افراد کو نکالا۔ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے گرفتار ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی درخواست ضمانت پر منظور کر لی۔ 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ 2 GB ڈیٹا اور 200 منٹ آن نیٹ کال بالکل مفت ملے گی۔ ٹیلی کام سبسکرائبرز کی تعداد 20 کروڑ تک پہنچنے پر پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کا اعلان۔ PTA کا کہنا ہے، ملک کے 80% علاقوں میں موبائل سروس کی سہولت ہے۔ براڈ بینڈ سبسکرائبرز کی تعداد 14 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے۔ فکس ٹیلی فون سبسکرائبرز کی تعداد 30 لاکھ ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی کل سے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی۔ شہریوں کو دھوپ میں کم نکلنے اور پانی کے زیادہ استعمال کا مشورہ۔ کراچی میں سمندری ہوائیں مکمل بحال، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ آج شام مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا بھی امکان۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، اسرائیلی فوج کی امدادی اور پناہ گزین کیمپوں پر شدید بمباری۔ المغازی کیمپ، زیتون محلے، غزہ سٹی اور خان یونس پر حملوں میں مزید 72 فلسطینی شہید ہو گئے، 100 سے زائد زخمی، 14 میں 29 فاقہ کش بھی شامل جو امداد کے لیے جمع تھے۔ صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 55,613 ہو گئی، 1,29,760 افراد زخمی ہو چکے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے، اسپتالوں میں ایندھن کی کمی سے زخمیوں اور مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا تیسرا اور آخری روز، ملک بھر سے ہزاروں زائرین کراچی پہنچے، مزار پر حاضری دی، عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ زائرین نے ذکر و اذکار، نعت خوانی اور محفل سما میں شرکت کی۔ ملیشیا کے خلاف جاپان کا 1 گول پاکستان کو بچا گیا۔ گرین شرٹس کو نیشنز کپ کے سیمی فائنل کا ٹکٹ دلا گیا۔
قومی ٹیم نیوزی لینڈ سے آخری گروپ میچ میں شکست کے باوجود فائنل 4 میں پہنچ گئی۔ ملائیشیا سے پوائنٹس برابری کے باوجود شاہینوں نے زیادہ گول کی بنیاد پر اگلے مرحلے میں جگہ بنائی۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل فرانس سے ہوگا۔ پاکستان ایشین والی بال نیشنز کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ گرین شرٹس نے افتتاحی میچ میں فلپائن کو 3-1 سے شکست دی تھی۔ بحرین میں جاری ایونٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ چائنیز تائپے سے ہوگا۔ میچ گروپ کی ٹاپ ٹیم کا فیصلہ کرے گا۔ اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر وزیر کھیل نے ٹیم کو خوش آمدید کہا۔ بچے بڑے بزرگ بھی بینڈ باجوں کے ساتھ اپنے ہیروز کو ویلکم کہنے ایئرپورٹ پہنچے۔ ٹیم کی آمد پر روایتی افریقی رقص بھی کیا گیا۔